حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ میری امت میں سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ وہ بتاؤ کہ جن کے ایمان پر تعجب کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی محبوب وہ ایمان کہ جن کے ایمان پر تعجب کیا جائے وہ تو ملائکہ کا ایمان ہے کہ جس پر تعجب کیا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ملائکہ کے ایمان پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، رب کا حکم ہوا اور انہوں نے رب کے حکم کو قبول فرما لیا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا صحابہ پھر بتاؤ کہ وہ ایمان کہ جن کے ایمان پر تعجب کیا جائے وہ کس کا ایمان ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی محبوب اگر ملائکہ کے ایمان پر تعجب نہیں کیا جا سکتا تو پھر انبیاء کا ایمان ہے کہ جس ایمان پر تعجب کیا جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ نہ ملائکہ کے ایمان پر تعجب اور نہ ہی انبیاء کا ایمان تعجب والا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ پھر بتاؤ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی محبوب اگر ملائکہ کا ایمان تعجب والا نہیں، انبیاء کے ایمان پر تعجب نہیں کیا جا سکتا تو محبوب پھر باری ہماری بنتی ہے، پھر ہمارا ایمان تعجب والا ایمان ہے۔ اب جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کی یہ بات سنی، میرے محبوب نے فرمایا صحابہ نہ تو انبیاء کا ایمان تعجب والا نہ ملائکہ کا ایمان تعجب والا اور تمہارے ایمان پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم نے مجھے دیکھا بھی ہے، میرے زمانے کو پایا بھی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ میں نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کسی نے دیکھا میں نے درخت کو حکم دیا، جڑیں اکھیڑتا ہوا درود و سلام پڑھتا ہوا وہ میرے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور میں کسی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ صحابہ تمہارے ایمان پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تمہارے سامنے میرے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے بھی گواہی دی اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا تمہارے ایمان پر تعجب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تم نے مجھے دیکھا ہے، میرے زمانے کو پایا ہے۔ کسی نے میری صورت کو دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے میری سیرت کو دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے میرے اخلاق کو دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے میرے معجزات کو دیکھا تو ایمان لایا، کسی نے میرے کمالات کو دیکھا تو ایمان لایا۔ صحابہ تمہارا ایمان بھی ایسا ہے جس پر تعجب نہیں کیا جا سکتا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی محبوب آپ ارشاد فرمائے کہ وہ ایمان کہ جن کے ایمان پر تعجب کیا جائے، قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی اس امت کی شان کو اس انداز پہ بیان فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ ان کے ایمان پر تعجب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے میرے زمانے کو پایا ہوگا، بس وہ میرا ذکر سنیں گے، میرا نام سن کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ شان اس امت کا مقام اور آج کے غلاموں کا یہ انداز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی میں اپنی بے مثل زبان سے بیان فرما کر میرے محبوب اپنے غلاموں کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ تم نے تو دیکھا تو ایمان لائے ہو، کوئی کمالات کو دیکھ کر، کوئی معجزات کو دیکھ کر، کوئی میری صورت کو دیکھ کر، کوئی میری سیرت کو دیکھ کر، لیکن صحابہ وہ تمہارے بعد آئیں گے، نہ مجھے دیکھا نہ میرے زمانے کو پایا، بس جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوگا وہ جھوم جائیں گے، میرا ذکر سن کر اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے دوسرے مقام پر اپنی اس امت کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا۔
میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ تمہارے بعد جو میرے غلام ہوں گے، فرمایا وہ مجھ سے بے حد محبت کریں گے۔ آج میں محبت کرتا ہوں، آپ محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں رہنے والا ہر عاشق رسول اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہم آج کرتے ہیں، میرے محبوب نے 1450 سال پہلے یہ خبر دی، میرے صحابہ تمہارے بعد آنے والے غلام میرے مجھ سے محبت کریں گے۔ اب ایک ہے محبت کرنا اور اس کو بیان کرنا، پھر اس کے بعد ہے محبت کا انداز۔ میرے محبوب نے یہ بھی بیان فرمایا میرے غلام مجھ سے پیار کریں گے، اور اللہ کے محبوب نے انداز بھی بیان فرمایا صحابہ وہ مجھ سے کس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ اب میرے محبوب بیان فرماتے صحابہ تمہارے بعد آئیں گے پر مجھ سے پیار بڑا کریں گے۔ صحابہ پیار تمہارا بھی بڑا بے مثال ہے، انداز تمہارا بھی بڑا لاجواب ہے، کیونکہ صحابہ تو اس طرح پیار کرتے تھے کہ جب میرے محبوب کی دید نہیں ہوتی تھی صحابہ کی عید نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب صحابہ دیکھتے کہ محبوب کا دیدار نہیں ہوا تو صحابہ تڑپتے ترستے کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہمیں آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اب میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ انداز تمہارا بھی بڑا پیارا ہے، پیار تمہارا بھی بڑا نرالا ہے، اپنا اپنا انداز ہے، اور تمہارے پیار کے کیا کہنے۔ صحابہ کے پیار کا انداز تو یہ تھا، میرے محبوب جب وضو فرماتے صحابہ کرام جو پانی میرے محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جاتا اس کو زمین پر نہ گرنے دیتے، بلکہ ہاتھ آگے کر کے اپنے ہاتھوں پر پانی لیتے، کوئی اپنی داڑھی پر ملتا، کوئی اپنے چہرے پر ملتا، کوئی اپنے سر پر ڈالتا، اور اپنے محبوب کے جسم اطہر سے جو پانی لگ جاتا صحابہ کرام اس پانی کے ساتھ بھی پیار فرماتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب تھوک مبارک فرماتے، سرکار علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک جب حضور تھوک مبارک فرماتے تو صحابہ زمین پر نہ گرنے دیتے، اپنے ہاتھ آگے کرتے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کو صحابہ کرام اپنے چہرے پر مل لیتے۔ اب ان کے پیار کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا انداز تو ہے ہی بڑا انوکھا تھا، ان کے انداز کا جواب ہو ہی نہیں سکتا، پر قربان جاؤں میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ تمہارا انداز تو بڑا نرالا ہے، پر صحابہ جو تمہارے بعد میرے غلام آئیں گے ان کی محبت کا انداز بھی بڑا انوکھا نظر آئے گا۔ اب کیسا انداز ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے صحابہ وہ کس طرح پیار کریں گے؟ محبوب فرماتے ہیں صحابہ وہ ایسے پیار کریں گے، فرمایا اتنی شدت کے ساتھ محبت کریں گے اور اتنی محبت کے ساتھ وہ میرے عشق کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے۔ محبوب انداز کیا ہوگا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ وہ اس بات کے لیے تڑپیں گے اور ترسیں گے کہ جو اللہ نے انہیں اولاد دی ہے وہ اپنی ساری اولاد بھی میرے نام پر قربان کر دیں۔ اب آج کے غلاموں کا یہ انداز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا۔ اب سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے محبوب کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے گا جی اس دور میں کون ہے جو اپنی اولاد اپنے محبوب کے نام پر وار دے، تو میں کہتا ہوں غازی ممتاز حسین قادری یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے کہا تھا میرے والدین بھی مصطفیٰ کے نام پر قربان ہیں اور میں اپنی اولاد کو بھی اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب نے تو 1450 سال پہلے بیان فرمایا اور ہم آج اپنی آنکھوں سے عشق رسول کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے محبوب فرماتے صحابہ ان کے پیار کا انداز، فرمایا وہ کہیں گے سارا مال ساری اولاد ہم قربان کر دیتے ہیں، جو رب نے دیا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، پر ملے کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ رب سے دعا کریں گے
اے اللہ ساری اولاد بھی قربان، سارا مال بھی قربان، بس ایک دفعہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی ایک جھلک نصیب فرما دے۔ فرمایا ایک دفعہ کے دیدار کے لیے اتنا تڑپیں گے اور ترسیں گے، اتنی ان کے دلوں کے اندر میری محبت ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ اولاد بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، بس ایک جھلک اپنے محبوب کی دیدار کی ہمیں نصیب فرما دے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام اس انداز میں اس امت کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا، تورات میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ وہ امتی جب رب سے دعا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ پڑھا کہ ایک ایسی امت آئے گی اور وہ امتی جو ہوں گے وہ رب کے بڑے قریب ہوں گے، اور وہ جب رب سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ پڑھا، رب سے دعا کی، اے اللہ وہ کون سے امتی ہوں گے جو تجھ سے دعائیں مانگیں گے اور تو دعا کو قبول فرما لے گا، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت میں نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آگے پڑھا، اس محبوب کی امت کی عظمت کو جب تورات میں پڑھا کہ پھر آگے لکھا ہے ایک ایسی امت آئے گی رب نے ان کو بڑا وسیع قوت حافظہ عطا فرمایا ہوگا، وہ جو چیز پڑھیں گے انہیں یاد ہو جائے گی، اور ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ رب ان پر جو کتاب نازل فرمائے گا وہ پوری کتاب کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ اب جب یہ شان حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھی کہ ایسی امت کہ جو ان پر کتاب نازل ہوگی وہ پوری کتاب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے، تو آج دیکھو اگر کوئی بچہ بھی ہے تو رب نے اس کو توفیق دی ہے تو اس نے پورا قرآن کریم اپنے ذہن کے اندر حفظ محفوظ کر لیا ہے، اور پھر یہاں تک کہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں بھی پہنچ جائے، یہ نہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے قوت حافظہ کمزور ہو جائے، بلکہ رب نے جس کو قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے یہ وصف پڑھا، یہ شان پڑھی، ایک ایسی امت آئے گی وہ رب ان کو قوت حافظہ دے گا، اور حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ جب وہ یاد کریں گے بھولے گا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ وہ جو امت ہے وہ امت مجھے عطا فرما۔ فرمایا موسیٰ وہ امت بھی میں نے اپنے لجپال محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آگے جب پڑھا پھر ذکر اس امت کا آیا کہ ایک ایسی امت ہوگی، اس امت کی شان یہ ہے، فرمایا جب وہ نیکی کے کام کا ارادہ کریں گے، ایک ہے نیکی کا کام کر لینا، ایک ہے ارادہ کرنا، فرمایا جب وہ نیکی کے کام کا ارادہ کریں گے، ابھی نیکی مکمل نہیں کریں گے، صرف نیت کرنے پر رب ذوالجلال ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی شخص نے نیت کی مسجد میں جاؤں گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ابھی گھر سے نکلا نہیں، وضو کیا نہیں، مسجد میں آیا نہیں، نماز پڑھی نہیں، گھر میں بیٹھے نیت کی، میرے محبوب علیہ السلام کا امتی ہونے کی وجہ سے رب کو ادا اتنی پسند آتی ہے، جب نیت کرتے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب میرے محبوب فرماتے ہیں اگر عمل کر لے، ایک ہے صرف نیت، اب نیت کی جاؤں گا یہ عمل کروں گا، فرمایا جب عمل کر لیتا ہے 10 سے لے کر 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ وصف بھی پڑھا کہ اس امت جو امت آئے گی اس امت کی شان یہ ہوگی، وہ صرف نیت کریں گے ابھی عمل نہیں کریں گے، نیت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔
جب یہ شان پڑی پھر ان کے دل میں تمنا آئی، اے اللہ اتنی لجپال امت، اتنے کمالات والی امت، اتنے ثواب والی امت، اتنی عظمت والی امت میرے رب مجھے عطا فرما۔ فرمایا موسیٰ وہ امت میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں آگے میں نے پڑھا کہ پھر ذکر تھا اس امت کا کہ ایک ایسی امت آئے گی، اس کا کام کیا ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ فرمایا وہ کفر کو ترک کریں گے اور اسلام کو قبول کریں گے، وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں کی طرف راغب رہیں گے، خود نیک کام کریں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے، خود برائی سے بچیں گے اور دوسروں کو اس سے بچائیں گے۔ جب یہ شان پڑی پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ وہ امت مجھے عطا فرما۔ فرمایا موسیٰ وہ امت بھی میں نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو میں بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ دیگر اور چیزیں پڑھنے کے بعد بالآخر کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے نبی ہیں، آپ نے یہ ساری شانیں پڑھی اور دعا کی اللہ مجھے امت عطا فرما۔ فرمایا یہ امت میں نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھنا حضرت موسیٰ نے پھر کیا کیا؟ کہا مالک اگر مجھے امت نہیں دینی تو پھر اس محبوب کا امتی مجھے بنا دے جس محبوب کی امت کو تو نے اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ آج ہمیں تو قدر نہیں، ہمیں تو احساس نہیں، ہمارے محبوب کی نسبت کی وجہ سے رب نے اس امت کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو رب سے کلام کرتے ہیں، جن کو رب نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے، اگر امت مجھے نہیں دی تو یا اللہ تو مجھے اپنے اس محبوب کی امت میں شامل فرما دے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میرے محبوب نے فرمایا کہ میری امت اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ امت ایک ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، عرض کی محبوب اس میں راز کیا ہے؟ آپ کی امت تو ایک ہے اور آپ فرماتے ہیں اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا دنیا میں آنے کے اعتبار سے میری امت آخری امت ہے، پر جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا سب سے پہلے رب ذوالجلال میری امت کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اتنی شان اور اتنا مقام رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو عطا فرمایا، اور عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ شان ہمیں کیوں ملی ہے؟ یہ مقام ہمیں کیوں ملا ہے؟ امت وسط ہمیں کیوں قرار دیا ہے اور امت کی سرداری ہمیں کیوں ملی ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ آمنہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اب اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب رب نے اتنی عزتیں عطا فرمائی، اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اور پھر میرے محبوب فرماتے ہیں کہ پہلی امتیں جب گناہ کرتی تھی ان کے دروازے کے باہر لکھا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، پھر اس کو سزا ملتی۔ محبوب اس امت کا کیا بنے گا؟ تو میرا امتی جب گناہ کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، وہ آ کر رب سے دعا کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جس طرح امت اعلیٰ ہوتی ہے اس طرح امت کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں اور پھر ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ہم خود برائی سے بچیں، اور اس امت کا اعزاز بھی یہ ہے، فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ تو کسی کو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلا امر یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کرے۔ اگر میں اور آپ سب ہم کوشش کریں کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں پھر ہم دوسروں کو دعوت دیں، اس کی برکت سے رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح رب نے ہمیں امتوں میں سرداری عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اعمال میں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔